أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر کا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. ابتدائی 4 آیات کے سلسلے میں تفصیلات گزشتہ ہفتوں میں گزر چکی ہیں. اسی طرح 5ویں آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس سلسلے میں بھی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے. سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ یہ امت کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سیدھا راستہ کس کو کہیں گے، صراط مستقیم کس کو کہیں گے. چونکہ یہ ایک کافی اہم ترین مسئلہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر سیدھے راستے کا پتہ بھی بتلا دیا. مستقیم ایسے راستے کو کہتے ہیں، صراط تو راستے کو کہیں گے، مستقیم ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، کجی نہ ہو، موڑ زیادہ نہ ہو، اس کو مستقیم کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہاں پر سیدھے راستے کی ہدایت کی جو دعا مانگی گئی ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ انسان کے لیے یہ سب سے اہم ترین اور سب سے بڑی دعا ہے. اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مل جاتی ہیں. یہ صرف آخرت کا مسئلہ نہیں ہے، سیدھے راستے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف آخرت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا بھی مسئلہ ہے. انسان بہت سارے معاملات میں ناکام و نامراد اسی وجہ سے ہوتا رہتا ہے، دنیاوی امور میں بھی، کہ اس کو اس بات کا لحاظ نہیں رہتا کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اس کو اندازہ نہیں رہتا، اور اسی نتیجے میں وہ آگے چل کے ٹھوکر کھاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنا ایک کاروبار شروع کرتا ہے، وہ یہ سوچ سمجھ کر کے
کہ میں اگر یہ بزنس کروں گا تو مجھے نفع ہوگا اور اس سے میرا کیریئر بنے گا، فیوچر میں مجھے فائدہ ہوگا، یہ سب چیزیں سوچ کر کے وہ ایک بزنس شروع کر رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ آگے جا کر کے اس کو اسی بزنس کے اندر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص کسی سے نکاح کرتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی میرے زندگی میں میرے لیے مفید ثابت ہوئی، لیکن بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ وہی نکاح اس کے لیے پریشانی اور مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان اپنے لیے اولاد کی دعا کرتا ہے، لیکن بعد میں چل کر کے وہی اولاد درد سر بن جاتی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے معاملات ایسے دنیا کے اندر بھی پیش آتے رہتے ہیں کہ جن معاملات میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعد میں چل کر کے انسان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ جو دعا سکھلائی ہے، اس دعا کے نتیجے میں صرف آخرت کی کامیابی مقصود نہیں ہے بلکہ دنیا کی کامیابی بھی مقصود ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا بندے کو ہر اس موقع پر مانگنا چاہیے جب وہ کسی بھی معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اور اس کے لیے نماز ہی میں مانگنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس معاملے میں ہم فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر کے ہم یہ پڑھتے رہیں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرمائیے۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے سے بندے کی مدد فرماتے ہیں اور ایسی رہبری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ بڑے نقصان سے بچا لیا جاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی معاملات ہی کیوں نہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو، تمام کے تمام امور میں بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی ضرورت بندے کی یہی ہے کہ اس کو ہر معاملے میں سیدھا راستہ مل جائے۔ اگر سیدھا راستہ نہ ملے تو جس طرح دنیا کے ہر میدان میں اس کو ٹھوکر لگتی رہتی ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی اس کو ٹھوکر لگے گی، اور آخرت میں ٹھوکر لگنا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ بندہ جنت سے نکل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اہم ترین دعا ہے۔ اب یہ دعا تو اللہ نے سکھلائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ بندہ دعا تو مانگے گا، لیکن اسے یہ فہم بھی اور یہ اسے شعور بھی ہونا چاہیے کہ دراصل سیدھا راستہ ہے کیا، وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسی کی وضاحت کے لیے اللہ نے آگے مزید 2 آیتوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، دوسری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان دونوں آیتوں میں وہ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ وہ بہت مختصر اور بہت جامع گفتگو کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اصول ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ بہت کم جملوں کے اندر بہت ہی جامع ترین بات، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بھرا جا رہا ہے، ویسی گفتگو قرآن پاک کی ہوتی ہے، اور ویسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم خود غور کر رہے ہیں کہ تقریباً پتہ نہیں 3 مہینے ہو گئے ہیں ہماری سورہ فاتحہ ختم نہیں ہو رہی، اور اس سے زیادہ اور مزید علوم اور معارف کے سمندر ہیں جس تک ہماری رسائی بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے 2 آیتوں کا اور مزید اضافہ فرمایا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے،
آگے فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، انعمت علیہ، جن پر آپ کا انعام ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سیدھے راستے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے یہ نہیں کہا صراط الرسول یا صراط الکتاب یا صراط النبی یا صراط الحدیث، اس طرح سے مختصر جملے قرآن پاک نے چھوڑ کر کے ایک لمبا جملہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں سمجھایا گیا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک میں قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ چنانچہ ایک تو اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم سے کی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا؟ چنانچہ اس کے لیے ایک اور آیت پارے 5 میں اللہ نے فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ تم انبیاء کو بناؤ اپنا نمونہ، یا پھر یہ کہ شہداء کو بناؤ، صدیقین کو بناؤ یا صالحین کو۔ یہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل اور اپنا نمونہ بنا کر کے چل سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بالکل بات واضح ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، آگے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور پچھلے کسی اور نبی کی شریعت مانی جانے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور سکہ اب چل نہیں سکتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں ان طریقوں کے اوپر چلنا یہ صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ دوسرا، شہداء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہر چیز سے آگے بڑھ کر کے اپنی جان کو تک انہوں نے گنوا دیا، وہ شہداء ہیں۔ شہداء یہ بھی قابل تقلید ہیں، ان کے بھی طریقے کے اوپر چلنا چاہیے، خاص طور سے ان کے اس جذبے کے اوپر جس جذبے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ یہ ان کا جذبہ خاص طور سے قابل تقلید ہے اور اس جذبے کے اندر ان کو ہمیں ماننا چاہیے۔ صدیقین یہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کا درجہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تمام امت کا اتفاق ہے
کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کے سلسلے میں ہمیں خیال ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اب ملیں گے کہاں کہ جن کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی بنائیں۔ اس کے لیے اللہ نے آخر میں فرمایا صالحین۔ اب یہ صالحین کا جو معاملہ ہے اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کو رکھیں گے، نیک لوگوں کو رکھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صالحین کہتے کس کو ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ صالحین کہتے کس کو ہیں؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تب جا کر کے ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آسان سا ڈیفینیشن صالحین کا جو ہم کو یاد رہنے میں آسانی وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر ان سے عمومیت کے ساتھ گناہوں کا سرزد ہونا، عام طور پر وہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہوں، اور عام طور پر شریعت و سنت سے محبت کرنے والے اور اس کی اتباع کرنے والے۔ کسی کے دل میں جا کر کے دیکھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کس کے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ جب ظاہر کے مکلف ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ان کے راستے پر تم چلو، اور اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا ان میں ایک صالحین ہے۔ صالحین کی جماعت قیامت تک باقی رہے گی، اور صالحین وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جن کا ظاہر شریعت و سنت کے مطابق ہو، جن کا ظاہر شریعت و سنت کے مطابق ہو وہ صالحین کہلاتے ہیں۔ اور صالحین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا یہ دراصل انعام یافتہ لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور تفسیر ہے جس کی جانب ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں آگے پوری کتاب پورا قرآن نازل کر رہا ہوں لہٰذا تم یہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور سیدھا راستہ طے کرتے جاؤ۔ بے شمار روایات تمہارے درمیان رہے گی احادیث مبارکہ کی شکل میں، وہ احادیث تم دیکھتے جاؤ اور سیدھا راستہ طے کرتے جاؤ۔ یہ قرآن ہے اور حدیث ہے، یہ سیدھے راستے کا خلاصہ ہے۔ ایسا قرآن پاک نے نہیں کہا، بلکہ قرآن پاک نے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے جو ہمیں بتا دیا ہے وہ کلام اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا بتا دیا ہے۔ ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے رجال اللہ۔ کلام اللہ اللہ کا کلام، رجال اللہ اللہ کے بندے۔ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہاں اللہ نے رجال اللہ کا پتہ دیا ہے، اپنے بندوں کا پتہ دیا، اور اللہ نے طریقہ بھی یہی اپنایا ہے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ قرآن پاک کو بندوں کی ہدایت کے لیے کہیں کعبۃ اللہ کے اوپر یا کہیں بہت ہی زیادہ مقدس مقام پر اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے اور کہہ دیتے کہ فلاں جگہ میں نے کلام اتارا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تم یہ کلام لو اور اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اس کلام الہی کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو بھی بھیجا ہے، رسول کی شکل میں، نبی کی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم سب کو یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں اپنی زندگی میں
جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو تو وہاں تم جہاں کلام دیکھیں گے، جہاں احادیث دیکھیں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو سائل نے کہا کہ ہاں ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب بڑا عجیب دیا۔ جواب یہ دیا کہ خلقہ القرآن، کہ جب تم نے قرآن پڑھا ہے تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی زندگی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن دراصل ایک کلام ہے، اور یہی کلام اگر تم کسی کی زندگی میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، کہ یہ مصاحف کے اندر لکھا ہوا کلام ہے، لیکن اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو عملاً، پریکٹیکل اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کچھ کلمات کا نام اور دین کچھ فارمولیز کا نام نہیں ہے، فارمولاز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین دراصل ایک لائف اسٹائل ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، مکمل دستور حیات ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر کہاں کہاں کیا کیا مسائل آتے ہیں، وہ تمام کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ الغرض بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کو اتار کر کے ہم کو یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم نے جب قرآن اتار دیا تو اب تم یہ قرآن پڑھ لو، بلکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ دیکھو قرآن پڑھو اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اس کی ایک بہت اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ اگر قرآن پاک کو بھیج دیا جاتا اور احادیث مبارکہ کو بیان کر دیا جاتا اور ہمارے سامنے کوئی ایک نمونہ موجود نہ ہوتا تو ہر مرحلے پر انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت آسان سا حیلہ رہتا کہ وہ یہ کہتے کہ بھئی وہ نبی علیہ السلام بول کر کے تو چلے گئے، اور ان کے لیے بولنا تو بہت آسان تھا لیکن کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، 5 وقت اپنی دکان کو اور کاروبار کو چھوڑ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا ہے، کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا حیلہ اور بہانہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ جہاں اللہ نے کلام اللہ کو دیا ہے اسی کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ کو دیا ہے، تاکہ کسی کو کل کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ رہے کہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور قیامت تک تمام کے تمام زمانوں میں مختلف اللہ کے نیک بندے آتے رہیں گے، اور یہ اللہ کے نیک بندے دین پر عمل کر کے بتاتے رہیں گے، تاکہ دین پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ موقع نہ رہے کہ وہ یہ کہیں کہ کرنا مشکل ہے۔ اور یہ ہر زمانے کے اندر دین پر عمل کر کے بتاتے رہیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ پہلے والوں کے لیے یہ سب آسان تھا، بعد میں اس زمانے کے اندر اور اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر دین پر چلنا یہ مشکل ہے، یہ بعد کے لوگوں کے لیے موقع نہ رہے۔ اس لیے صالحین ہمیشہ ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر آتے رہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ لہٰذا
یہاں پر اللہ نے رجال اللہ کا پتہ دیا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے دینداروں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ دینداروں سے اس کے سلسلے میں وضاحت طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے پورے صحاح ستہ کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اور یہ ترجمہ پڑھ کر کے میں دین کو سمجھ گیا ہوں، تو اس کا یہ کہنا کافی نہیں ہے اس آیت کی روشنی میں، کیونکہ سیدھے راستے کا فہم صرف کتاب کے پڑھنے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے کے فہم کے لیے اللہ نے بتلایا ہے کہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے جو اس سیدھے راستے پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں سے ہوئے، ان لوگوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہاں پر یہ بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو پہچانیں اور رجال اللہ کی رہبری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اب یہ آخری بات کہ رجال اللہ کے سلسلے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح اور کون غلط، تو اس کے لیے اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنے کے سورس ہمارے پاس ہیں، ہم ضرورت کے مطابق علم حاصل کریں اور ہم سنت اور شریعت کو اپنا کرائٹیریا بنائیں اور اس کرائٹیریا کے اوپر ہم پرکھیں، اور پرکھ کر کے ہمارا ضمیر جس سلسلے میں اطمینان ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہم ایسے رجال اللہ کو چوز کریں اور اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ اور ان سے پوچھ کر کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بنیاد ہے کہ شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے اور اس کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے جو لوگ ہیں، ان لوگوں سے پوچھ کر کے اور ان سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اس زمانے کے اندر جو نظام بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کریکولم بنایا گیا، ایک سلیبس بنایا گیا، اور اس سلیبس کو پڑھنے کا پابند بنایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو قرآن اور حدیث اور دین کا فہم حاصل ہونے کے لیے آپ کو اتنا سب کچھ پڑھنا پڑے گا، اور ایسے معتبر اور مستند اساتذہ سے پڑھنا پڑے گا، اور یہ سب پڑھ کر کے تکمیل کرنے والے کو ہمارے اس زمانے میں عالم کا نام دیا جاتا ہے، اس کا لقب دیا جاتا ہے، اس کا ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ وہ جو علماء ہوتے ہیں ان علماء میں علماء راسخین بھی ہے، اور ان علماء میں وہ علماء بھی ہے جس کی وجہ سے امت کو نقصان ہو رہا ہے۔ غور کریں، معلومات کریں، اور وہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں جو علماء راسخین فی العلم ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، تو جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، جن کا علم پختہ ہوتا ہے، جن کے علم پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اندر ہمیں خلاف شریعت امور نظر نہیں آتے ہیں، عام طور پر ایسے لوگوں کو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و